سبسکرائب کریں میرے چینل کے آفیشیل نعت کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علاج بتایا گیا۔ عربوں میں رواج تھا اس علاج کا، آج بھی ہے، کہ جسم سے جو فاسد بگڑا ہوا خون ہو اس کو نکال دیا جائے۔ تو یہ بہت سی بیماریوں کا علاج مانا جاتا تھا اور مانا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ علاج آپ نے اپنا کرایا اور اس مخصوص طریقے پر اس خون کو نکالا گیا آپ کے جسم مبارک۔ پیالے میں وہ خون تھا۔ حضرت طلحہ کو آپ نے دیکھا اور کہا طلحہ یہ ذرا لے جاؤ، اور لے جا کر اس کو کسی ایسی جگہ دبا دو جس کی وجہ سے اس کے اوپر کسی کا پیر نہ پڑے، کوئی جانور وغیرہ نہ گزرے، اس کو کسی جگہ محفوظ جگہ پر دبا دو۔ وہ لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ نے کیسے حقیقت کو کھول دیا۔ آپ نے فرمایا طلحہ اخالک قد شربتہ، مجھے دل میں ایسا خیال آ رہا ہے، نہیں پہلے پوچھا طلحہ ما فعلت به، تم نے اس خون کے ساتھ کیا کیا؟ تو حضرت طلحہ بولے آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے اس کو ایسی جگہ پر محفوظ کر دیا جس کے بعد کوئی جانور وغیرہ کی قدم نہیں پڑیں گے، کوئی بے ادبی نہیں ہوگی۔ اصل بات پوری کھولی نہیں ڈر کے مارے، لیکن اللہ کے رسول پر اللہ تعالیٰ نے اس محبت، اس عاشق کے اس عاشقانہ ادا کو منکشف کر دیا۔ تو آپ نے پوچھا اخالک قد شربتہ، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے وہ خون پی لیا۔ حضرت طلحہ نے سر جھکایا، گھبرائے آپ کہ میں نے بغیر پوچھے کوئی کام کیا، ایسا نہ ہو کہ مجھے ڈانٹ پڑ جائے اور میں نے غلط کیا ہو۔ تو طلحہ بولے صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا خیال بالکل درست، میں نے واقعی پی لی۔ اب حضور نے مسکراتے ہوئے کہا طلحہ ایک بات بتاؤ، تم نے کس نیت سے کیا، کیا سوچ کر یہ کام کیا؟ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں وہ 10 صحابہ جن کے بارے میں حضور نے زندگی میں بتایا کہ یہ جنتی ہیں، اس کے باوجود حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جب باہر نکلا تو میرے دل میں ایک تمنا نے مجھے بے چین کر دیا، اور میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ اللہ زندگی میں تو رحمت دو عالم کا اختیار تھا، انہوں نے مجھے اپنے قدموں سے لگائے رکھا اور اپنا خادم بنا لیا، آخرت میں ان کے ساتھ رہنے کے میرے کوئی امکانات تو ہیں نہیں، وہ کہاں میں کہاں، میرے تو مغفرت تک کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں ایک کام کرتا ہوں، آپ کے محبوب کے خون کو اپنے جسم میں داخل کرتا ہوں، شاید اس کے طفیل آپ میرے گناہوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کر دیں کہ میں اس جسم کو جہنم میں کیسے بھیجوں جس جسم میں میرے محبوب کے خون کا کچھ حصہ ہے۔ آج تو یہ حالت ہے کہ یہ واقعہ اگر سنایا جائے تو سینکڑوں لال بجکڑ اس پر پوچھیں گے کہ یہ کیا بات ہے، خون کا پینا جائز ہے کیا خون پاک تھا؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں اور اس واقعے کی تشریح میں قلم توڑ دیا۔ امام نووی اتنے بڑے محدث گزرے، صدیوں میں کہیں ایسے عالم حدیث پیدا ہوا کرتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس مسلمان کو محمد الرسول اللہ کے جسم کے کسی بھی حصے سے، چاہے وہ ناک ہو، چاہے وہ بلغم ہو، چاہے وہ خون ہو، چاہے وہ پسینہ ہو، جس مسلمان کو اس کی برکت اور شفا اور اس کے ذریعے سے مغفرت کا یقین نہ ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ باب ما جاء فی الاستشفاء بثوب رسول اللہ، صحیح مسلم میں باب قائم کیا گیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ اس باب میں وہ حدیثیں بیان کی جائیں گی جن حدیثوں میں ثابت کیا جائے گا کہ محمد رسول اللہ کے جسم کے پہنے ہوئے کپڑے جب پانی میں دھو کر اس کا پانی ہم لوگ صحابہ پیا کرتے تھے تو ہم کو بیماریوں سے نجات ملا کرتی تھی۔ یہ تھی ان مسلمانوں کی عادت جن کو ذات محمد سے محبت تھی، ذات سے محبت کوئی اور چیز ہوا کرتی۔
آج مغرب زدہ جو اسلام، جو ماڈرن اسلام چل رہا ہے اور جو مغرب سے شکست کھایا ہوا اسلام چل رہا ہے، جس میں نہ ذکر کی زمزمیں ہیں، نہ عشق و محبت کی نورانیت ہے، نہ داعیانہ عزم اور ہمت اور جرت ہے، شکست خوردگی ہے، پسپائی ہے، اور تہذیب سے بالکل ہتھیار ڈال کر گویا تہذیب سے شکست کھا جانا، وہ تو اس کے تو خلق کی نہیں اترتی یہ بات. اور اس کے نتیجے میں یہ حالت ہو گئی کہ اب علماء ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے ہچکچانے لگے. ان باتوں کو امت کے سامنے کہنا روک دیا کہ کہیں لوگ اشکال نہ کریں، کہیں لوگ شک نہ کریں. میں پھر عرض کرتا ہوں، اپنی توجہ کو ذرا بالکل آپ بات کی طرف رکھیں، کسی اور طرف ذہن کو منتشر نہ ہو. میں جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دل جو بدلا کرتے تھے آنند فانند، وہ دل بدلا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بے پناہ محبت کے نتیجے. اس محبت کے بہت واقعات ہیں. ایک ایک صحابی عاشق رسول، ایک ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے نقش قدم کو چھونا، اور ان کی ذات سے عشق اور محبت، اور ان کے دل سے اپنے دل کو ملا کر سوچنا، اپنے قلب کو ان کے قلب سے ملانے کی عادت، اور یہ دعا مانگنا کہ اللہ آپ کی طرف سے جو فیض اپنے محبوب محمد رسول اللہ کے دل پر ہر وقت اتر رہا ہے، اے اللہ مجھ امتی کے قلب کو بھی ان کے قلب سے فیضیاب فرما. یہ اندر کی کیفیات ہوتی تھی، یہ اندر کی دعائیں ہوتی تھی، جس کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے فیض ان کے دلوں میں منتقل ہوتا تھا، اور آنند فانند ان کا دل چمک جاتا تھا. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. جو اللہ کے بندے اس دور میں بھی کسی صاحب دل سے ان کو محبت نصیب ہو گئی اور کسی اللہ والے سے ان کو عشق نصیب ہو گیا، یقین مانے وہ ہزاروں میل دور ہوتے ہیں، اس کے باوجود جس لمحے وہ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اپنے گنہگار دل کو اپنے شیخ اور اپنے مربی اور اس عالم ربانی کے دل سے جوڑ کر آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس دل پر جو فیضان اتر رہا ہے میرے دل کو بھی اس سے متاثر فرما، تو ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی اس دل کو فیض پہنچتا ہے. اور اس کا ثبوت بھی اللہ کے رسول کی سیرت سے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے. ذات سے محبت، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت. بہت سے واقعات اس کے ہیں، لیکن اب وقت کم ہے، اس لیے اس مضمون کو یہیں روک کر اب اگلی بات عرض کرتا ہوں. صحابہ کے دل میں جو چمک پیدا ہوتی تھی، میں اس کے اسباب بیان کر رہا ہوں. دل جو بدلتے تھے، اور دل کا بدلنا ہی اصل ہے. اس کی پہلی وجہ وہ بے پناہ محبت تھی جو ایک ایک صحابی کے دل کو اللہ کے رسول کی ذات سے ہوتی تھی. ایک عورت تھی حضرت خنسا رضی اللہ عنہا، شاعر تھی، وہ زبردست شاعر، اور خاص طور پر غم کی شاعری جس کو مرثیہ کہتے ہیں، اس کی تو وہ آخری امام تھی. زمانے جاہلیت میں اپنے بھائی کے انتقال پر انہوں نے جو مرثیہ کہا تھا، عربی ادب میں آج تک وہ مرثیہ نگاری کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے. بہتر ایک غمزدہ شاعری کی کوئی مثال عربی شاعری میں موجود نہیں. ایک ایسی حساس عورت جس کے اپنے بھائی کے انتقال پر اس نے ایسا مرثیہ کہا. اب دیکھیے کہ ایمان لانے کے بعد اس کی محبتوں کا سارا مرکز کون سی ذات بن گئی. چنانچہ وہی عورت ہے اور اس کے کئی بیٹے احد کے میدان میں ایک کے بعد ایک شہید ہوئے، اور اس کو یہ خبر ملی راستے میں، لیکن وہ نہیں نکلی، نہیں گئی. ان کو پتا چلا کہیں سے مدینے میں یہ افواہ اڑی کہ اللہ نہ کرے محمد الرسول اللہ شہید ہو گئے. بس حضرت خنسا برداشت نہ کر سکی اور
احد کی طرف دوڑ پڑی. راستے میں ان کو لوگ ملتے تھے اور کہتے تھے خنسا صبر کرو تمہارا بڑا بیٹا شہید ہو گیا. بس وہ صرف اتنا پڑھتی تھی اور اپنے گھوڑے اور خچر کو نہیں روکتی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے اپنے بیٹے کو یہی کہہ کے بھیجا تھا بیٹے یا فاتح واپس آنا اور یا میں تمہاری لاش دیکھوں. مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ کیسے ہیں. اور آگے بڑھی دوسرے بیٹے کی شہادت کی خبر, اور آگے بڑھی تیسرے بیٹے کی شہادت کی خبر, کہیں نہیں رکی یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئی اور کہا مجھے بتاؤ مجھے دکھاؤ. لوگوں نے بہت اطمینان دلایا کہ وہ خبر غلط ہے, اللہ کے رسول بخیر ہیں, حیات ہیں, زخمی ضرور ہو گئے ہیں. آپ کے جو ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے لوہے کی ٹوپی وہ اندر گھس گئے, اس کے وجہ سے آپ کے دانت ٹوٹ گئے, آپ کی پیشانی میں زخم آیا, آپ زخمی ہیں لیکن آپ حیات ہیں, دیکھو اوپر آرام کر رہے ہیں. حضرت خنسا نے اصرار کیا, کہا میں نہیں مانوں, مجھے اس پہاڑ پر چٹان پر اس پتھر پر جانے کی اجازت دو. حضرت عمر کمانڈ کر رہے تھے, حضرت عمر سے اجازت لی گئی. عمر نے کہا کہ خنسا کو روکنے کی ہمت ہم میں سے کسی کو نہیں, آنے دو اس کو اور ایک جھلک ان کو دکھا دو محمد رسول اللہ. تو حضور کے پیر, حضور پاک کے قدم شریف جب حضرت خنسا نے دیکھے اور وہاں سے پکار کر کہا کلو خط بعدک یا رسول اللہ جللو, اے اللہ کے رسول آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت مجھے گوارا ہے. یہ تھی ذات سے محبت. ایک ایک صحابی